نکاح سے پہلے کی محبت فریب ہے، دھوکہ ہے، جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کا بہانہ ہے۔ اس لیے محبت تو نکاح کے بعد بھی کی جاتی ہے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دو محبت کرنے والے ایک دوسرے سے رابطے میں رہے بغیر کبھی نہیں رہ سکتے۔ اگر کوئی آپ سے محبت کے دعوے کرے اور رابطے میں نہ رہے تو یاد رکھیں وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ کبھی بھی کسی ایسی عورت سے شادی مت کرو جو پہلے ہی کر چکی ہو۔ وقت اور قسمت دو ایسی چیزیں ہیں جنہیں انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ دونوں چاہیں تو صحرا میں انسان کو سیراب کر دیں، نہ چاہے تو انسان کو سمندر کے کنارے پر بھی پیاسا رکھیں۔ دلائل تو بہت ہیں لیکن فرمان ہے کہ جاہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے معافی مانگ کر جان چھڑوا لو۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہوتی ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا افضل سہارا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل کی عادت ہے کہ جدھر سے اسے روکیں گے، منع کریں گے، یہ ادھر ہی رخ کرتا ہے، بلکہ اور بھی زیادہ زور کے ساتھ ادھر ہی بھاگتا ہے۔ اور دل کو درمیانی حالت میں رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسے کسی بھی طرف سے اس حد تک نہ روکا جائے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کینکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی مانند سطح آب پر رہتا ہے۔ بس یہی سچ ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اندر سے رب ہے۔ ہر رب کی یہ آرزو ہے کہ کوئی ایسا بھی زندگی میں آئے جس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے، اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ مرد کی 3 عادتیں عورت کو دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1 شرمیلا، نمبر 2 عزت کرنے والا، نمبر 3 شریف اور بولا بالا، ہر بات ماننے والا۔ ایسی عورت سے شادی کرو جس کے چہرے پر غصے کی حالت میں بال نہ آتے ہوں اور ہر حال میں صابر اور شاکر ہو۔ وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ نکاح سے پہلے کی محبت فریب ہے، دھوکہ ہے، جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کا بہانہ ہے۔ اس لیے محبت تو نکاح کے بعد بھی کی جاتی ہے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے۔ ہم جو بھی شدت سے سوچتے ہیں وہ آنکھوں سے بھی دکھائی دینے لگتا ہے، کانوں سے بھی سنائی دینے لگتا ہے، اور اس کی بو بھی آدمی سونگھ سکتا ہے۔
سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہ کرنے کی تمنا ہو۔ جوانی میں توبہ شیوا پیغمبری ہے، بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کیا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔